نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی زندگی کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے جسے ہم سیرت طیبہ کہتے ہیں، ایک پہلو وہ ہے جسے ہم شمائل کہتے ہیں۔ یہ جو شمائل کا پہلو ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کی مبارک عادات، آپ کی مبارک سنتیں، ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے جسے اردو میں شمائل ترمذی کہتے ہیں۔ اس میں امام ترمذی نے 400 سے زائد احادیث کو جمع کیا ہے، اور تقریباً 50 کے قریب موضوعات ہیں جن کو اس حدیث کی کتاب میں جن کو انہوں نے شمائل ترمذی میں بیان کیا ہے۔ اسی کتاب کو، چونکہ بڑی معروف کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، ہم بنیاد بنا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری اوصاف کو بھی، آپ کے حسن و جمال کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عادات مبارکہ کو بھی جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ یقیناً علم کی ایک اچھی نشست ہوگی جس میں ہمیں ایسی باتیں سننے کو، سمجھنے کو، پڑھنے کو ملیں گی کہ جن پر ہم انشاءاللہ عمل بھی کریں گے، اور ان سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کی جو عادات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہمارے اندر زندہ ہوں گی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے اس اپنی کتاب کو شروع کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حسنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حسنہ سے۔ اور سب سے پہلا جو باب انہوں نے قائم کیا ہے، سب سے پہلا جو ٹاپک ہے، وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال۔ آپ کا حسن و جمال ذکر کر کے سب سے آخر میں امام ترمذی نے جو ٹاپک رکھا ہے، وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت۔ محدثین کہتے ہیں دونوں میں بہت زیادہ مناسبت ہے۔ آغاز آپ کے حسن و جمال سے، اور اختتام آپ کے دیدار سے جو کسی مسلمان کو خواب میں نصیب ہو۔ ان دونوں کے اندر مناسبت یہ ہے کہ مسلمان جب آپ کے اوصاف کو، آپ کے حسن و جمال کو سن لے، اسے جان لے، تو بس اس کی نظر میں ہر وقت وہ تصور ہو کہ کاش مجھے میرے نبی کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو جاننا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ محبت کی جو وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ حسن و جمال ہے۔ اور آپ کا جو حسن و جمال تھا، کائنات کے اندر ساری انسانیت، آدم علیہ السلام سے آخری آنے والے انسان تک سب سے زیادہ آپ حسین و جمیل تھے۔ یہ صرف ہمارا ایمان اور عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ عین حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین اور خوبصورت کوئی تھا ہی نہیں۔ اسی لیے کئی غیر مسلم انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر انسانیت میں حسن و جمال کو عروج پہ دیکھنا ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو امام ترمذی نے اس حوالے سے جن احادیث کا تذکرہ کیا ہے، ان احادیث میں سے دو حدیثیں جن کو میں بنیاد بنا کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور اس سے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی جھلک ملے گی۔ اور اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشستوں میں، آپ کی مجلسوں میں میں نے بڑی شرکت کی ہے، بڑا قریب سے آپ کو دیکھا ہے، لیکن اگر کوئی مجھے کہے کہ آپ کا حسن و جمال بیان کر دو تو میں کر نہیں سکتا ہوں۔ اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ اس حسن و جمال کو بیان کرنے کی الفاظ میں طاقت ہی نہیں۔
یہ صحابی رسول عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اور حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے سے کبھی نور کی روشنی ایسے نکلتی تھی کہ ہمیں اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھنا پڑتا تھا، ایسا نور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے سے نکلتا تھا۔ تو آپ کے اوصاف کو بیان کرنا بڑا مشکل کام تھا، اسی لیے بہت کم صحابہ ہیں جنہوں نے آپ کے اوصاف کو بیان کیا، اور جنہوں نے پھر بیان کیا انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا۔ ان میں سے ایک شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک قد درمیانہ تھا، نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا تھا۔ آپ کے مبارک بال نہ بہت زیادہ گنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ خمدار تھے۔ آپ کا مبارک بدن اعتدال کے ساتھ تھا، اس میں نہ بہت زیادہ موٹاپا تھا اور نہ ہی آپ کا جسم بہت کمزور تھا۔ آپ کا مبارک چہرہ گولائی مائل تھا، آپ کا مبارک رنگ سفیدی اور سرخی سے ملا ہوا تھا، آپ کی مبارک آنکھیں بہت سیاہ تھیں، پلکیں لمبی تھیں، اور جسم کے جوڑ، کوہنیاں، گھٹنے، دونوں کندھوں کے درمیانی جگہ بڑے چوڑے تھے۔ آپ کے جسم پر بہت زیادہ بال نہیں تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی، اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں پر گوشت تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے، تھوڑا بدن کو جھکا کے چلتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے آپ کسی اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں آپ کی مبارک عادت یہ تھی، آپ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو صرف چہرہ نہیں پھیرتے تھے، بلکہ اپنا چہرہ اور اپنا پورا جسم اس کی طرف متوجہ کر کے اس کی بات کو سنتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، آپ خاتم النبیین تھے، اور فرماتے ہیں آپ سے زیادہ سخی میں نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ سچا میں نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ نرم مزاج میں نے نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ خاندانی شرافت اور وجاہت والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں جب کوئی آپ کو اچانک دیکھتا تو اس پر رعب طاری ہو جاتا، اور جو قریب سے آپ کو دیکھتا وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اور بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں جو بھی میرے نبی کو دیکھتا وہ یہی کہتا آپ سا حسین نہ پہلے دیکھا ہے نہ کبھی دیکھوں گا۔ ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے حسن و جمال کو بیان کیا، لیکن اس میں کچھ اوصاف کو بھی بیان کیا، اخلاق کو بھی بیان کیا۔ ان اخلاق میں سب سے پہلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا کہ آپ کا دل بڑا کشادہ تھا، بڑے سخی تھے۔ سخاوت مال کی بھی ہوتی ہے اور سخاوت دل کی وسعت کی بھی ہوتی ہے کہ انسان مال نہ بھی خرچ کرے لیکن اس کے دل میں اتنی وسعت ہو کہ کسی کا میل اس کے دل میں نہ ہو۔ اور پھر آپ کے بارے میں دوسری بات فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی سے زیادہ سچا کسی کو نہیں دیکھا۔ مسلمان اور جھوٹ یہ دو باتیں مل نہیں سکتی، ایمان اور جھوٹ ان دو باتوں میں اتفاق نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں اپنے نبی سے زیادہ سچا کوئی نہیں دیکھا۔ اور تیسری بات فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ نرم مزاج کوئی نہیں دیکھا۔ مزاج کی نرمی کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس خاندان کو مزاج کی نرمی مل جائے اسے بڑی خیریں مل گئیں، اور جس کے اندر یہ نہ ہو وہ بہت سی خیروں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں سب سے زیادہ کریم اور سب سے زیادہ مہربان تھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دوسری روایت جس کو ابو حالہ بیان کرتے ہیں۔ ابو حالہ کون تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 3 نکاح ہوئے تھے۔ دوسرا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جس شخص سے ہوا تھا
اس سے ایک بیٹا ایک بیٹی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا تو یہ تیسرا نکاح تھا۔ تو حضرت خدیجہ کا وہ بیٹا بھی اور وہ بیٹی بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے، اور امت کو آپ کی طرف سے یہ بہت بڑا سبق تھا۔ آج طلاق یافتہ خواتین کے لیے رشتے کی تلاش مشکل ترین کام ہے، اور لوگ طلاق کے بعد پریگننسی ضائع کروا دیتے ہیں کہ رشتہ نہیں ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال آخر کس کے لیے ہے کہ آپ حضرت خدیجہ سے نکاح کر رہے ہیں، نکاح بھی تیسرا ہے، اور نکاح کے ساتھ پہلے خامن کی اولاد بھی ہے جس کو ساتھ ساتھ پالنا بھی ہے، تربیت بھی کرنی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں اور بڑا منہ کھول کے کہتے ہیں، منہ پھٹ بن کے کہتے ہیں کہ رشتہ تو ہم کر لیتے ہیں لیکن بچے نہیں ہم رکھیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل آج کے زمانے کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ تو وہ جو ابو حالہ تھے جن کا نام ہند تھا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے آپ کو بچپن سے دیکھا اور بڑے قریب سے دیکھا۔ اسی لیے امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حالہ سے کہا، جبکہ امام حسن مجتبیٰ نے خود 7 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کی صحبت حاصل کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں سے یہ کہا کہ آپ ایسا کیجئے، مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور آپ کے اخلاق، آپ کا حسن و جمال بتائیے تاکہ میں اس کو یاد کر لوں اور اس کو یاد کر کے اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کروں۔ اب جو ابو حالہ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ سوال کس کا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کا۔ یہ دراصل امت کے لیے، ہمارے لیے ہے کہ اپنے نبی کے حسن و جمال کو جب سامنے رکھو گے تو دنیا کی کوئی خوبصورتی نہیں لگے گی۔ اور جبریل امین سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ جبریل کچھ میرے بارے میں بھی بتاؤ، تو جبریل امین نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آفاقہا گردیدام، ساری دنیا پھری ہے، سارے پیغمبروں کے پاس وہی لے کے گیا ہوں، لیکن جو حسن و جمال، جو اوصاف و کمالات آپ کے ہیں وہ صرف آپ ہی رکھتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں رکھتا۔ اب ابو ہند کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنی ذات میں بھی عظیم شخصیت رکھتے تھے اور دوسروں کی نظر میں بھی بڑی عظیم شخصیت رکھتے تھے، دونوں خوبیاں آپ میں جمع تھیں۔ کئی لوگ اپنی ذات میں خود کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، لوگوں کو ان کی شخصیت میں کوئی کمال نہیں نظر آتا۔ فرماتے ہیں میرے نبی میں دونوں خوبیاں تھیں، اور فرماتے ہیں یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے ایسے میرے نبی کا چہرہ چمکتا تھا۔ فرماتے ہیں مبارک کا درمیانہ سا تھا، بال ہلکے خمدار تھے، کبھی اگر آسانی سے مانگ نکل آتی تو بالوں میں مانگ نکال لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ آپ کے مبارک بال آپ کے کانوں کی لو تک ہوتے تھے، آپ کا چہرہ بڑا چمکدار اور نورانی تھا، پیشانی کشادہ تھی، آپ کے خمدار ابرو تھے اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی، جب غصہ ہوتا تھا تو وہ پھول جاتی تھی، صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا۔ آپ کی ناک بلندی مائل تھی، اس پہ نور چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ آپ کی داڑھی گھنی تھی، رخسار ہموار تھے، مبارک منہ کشادہ تھا، دانتوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا، سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی لکیر تھی، گردن مبارک چاندی کی طرح چمکتی تھی، تمام اعضاء معتدل اور پرگوشت تھے،
جسم مضبوط اور متوازن تھا، سینہ اور پیٹ برابر تھا، سینہ کشادہ تھا، دونوں کندھوں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا، اور جسم کا وہ حصہ جس پر کپڑا نہیں ہوتا تھا وہ بھی چمکدار تھا۔ اور کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں دراز تھی، لمبی تھیں، ہتھیلیاں کشادہ تھیں، ہاتھ اور پاؤں کی ہڈیاں موٹی اور مضبوط تھیں، پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے، اور قدم مبارک اتنے نرم و نازک تھے کہ پانی ان پہ پڑتا تھا تو ٹھہرتا نہیں تھا۔ فرماتے ہیں چلتے تو تھوڑا جھک کے چلتے تھے، بڑے سکون سے تیزی سے چلتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے بلندی سے اترائی کی طرف آ رہے ہیں۔ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پوری توجہ کے ساتھ متوجہ ہوتے، اکثر نظریں جھکا کے رکھتے تھے، اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کی نظریں زمین کی طرف رہتی تھی۔ آپ کسی کو گور کے نہیں دیکھتے تھے، بس ایک ہی دفعہ دیکھ لیتے تھے۔ صحابہ کو اپنے آگے آگے چلنے کا حکم دیتے تھے، اور جو آپ سے ملتا آپ سلام میں اس سے پہل کیا کرتے تھے۔ یہ وہ نقشہ ہے جو ابو حالہ نے کھینچا ہے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا۔ اس میں جو ایک اہم خصوصیت ہے، اہم سنت ہے جسے ہمیں اپنانا چاہیے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سلام میں پہل کیا کرتے تھے، جو بھی ملتا سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ اور دوسری عادت مبارکہ کیا تھی کہ صحابہ کو آپ آگے آگے چلاتے تھے، آپ پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ شاید آپ نے بھی دیکھی کہ ایک آدمی پیر صاحب کے آگے آ کے بیٹھ گیا، تو اس کو مکے مار مار کے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، پیر صاحب کی گستاخی ہو رہی ہے۔ آج کل کی پیری مریدی بھی ایسی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے آگے آگے چلایا کرتے تھے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کے وہ اوصاف ہیں، وہ اخلاق ہیں جو آج دینداروں میں بھی نظر نہیں آتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک نیا ہی دین بنا کے گڑھ کے اسے لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اور پھر جو آپ کی ایک اور عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کی نظریں اکثر جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ کسی کو دیکھتے تو ایک دفعہ میں دیکھ لیتے، گور گور کے نہیں دیکھا کرتے۔ ہمیں بھی اس عادت مبارکہ کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور چلنے کا جو انداز تھا وہ ہمارے نبی کے جیسا ہونا چاہیے۔ آپ کے چلنے کا جو انداز تھا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ ایک اس میں خوبی یہ تھی کہ آپ تھوڑا جھک کے چلتے تھے، سینہ چوڑا کر کے تکبر سے نہیں چلا کرتے تھے۔ دوسری اس کی خوبی یہ تھی کہ آپ ذرا تیزی سے چلتے تھے، سستی سے نہیں چلتے تھے۔ تیسری خوبی یہ تھی کہ مبارک قدم اٹھا کے رکھتے تھے، قدم گھسیٹ کے نہیں چلتے تھے۔ آج عموماً یہ تینوں خامیاں ہماری چال کے اندر ہیں۔ سستی سے چلتے ہیں، سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں، اور قدم گھسیٹ گھسیٹ کے چلتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا تیزی سے چلتے، تھوڑا جھک کے چلتے، اور ایسے قدم اٹھا کے چلتے تھے کہ زمین سے پوری قوت سے قدم اٹھاتے تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے آپ کسی اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں۔ اور جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے، اور فرماتے ہیں کہ آپ کی ایڑی پر گوشت بہت تھوڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ 14ویں کی چاندنی رات تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں سرخ داری دار جوڑا پہن کے لیٹے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک طرف چاند کو دیکھتا، دوسری طرف اپنے نبی کو دیکھتا۔ یہ کشمکش چلتی رہی تو آخر جابر کی زبان سے یہ نکلا کہ میرے نبی حقیقتاً چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ابو طفیل یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں دنیا سے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں، میں وہ آدمی ہوں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور میرے علاوہ روئے زمین پہ کوئی آدمی نہیں جس نے آپ کو دیکھا ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ پھر بتائیے کہ ہمارے نبی کیسے تھے؟
تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے نبی آپ کا چہرہ گورا چمکتا ہوا تھا، خوبصورت تھا، اور فرماتے ہیں کہ آپ بڑے معتدل جسم کے، بڑے ہینڈسم تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے خواب میں پیغمبروں کو دکھایا، انبیاء کو دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا دبلا پتلا بدن، ایسے جیسے قبیلہ شنوع کا کوئی آدمی ہو، یرب کا قبیلہ تھا، دبلے پتلے ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو میرے صحابہ میں عروہ بن مسعود، ان کی شکل عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی۔ اور پھر آپ نے کہا کہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں ابراہیم علیہ السلام سے ان کی شکل و شباہت سے ملتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں میں نے جبریل امین کو دیکھا تو جبریل امین کی مشابہت میرے صحابہ میں سے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی ایک جھلک تھی، تو اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ اور صحابہ کا آپ کو دیکھنے کے بعد ایک ہی جملہ ہوتا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ نہ آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا دیکھا اور نہ آپ کے بعد آپ جیسا کوئی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ جیسا آپ کے رب نے کوئی اور بنایا ہی نہیں ہے۔